روشنی کا نماز کے وقت ہونا کتنا ضروری ہے؟ سجدہ نظر آئے، کتنی روشنی ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں الحمد کی، تو پیچھے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ بے ادبی کراتا ہے یا جائز ہی نہیں ہے؟ عند الاحناف تو آپ امام کے پیچھے جب نماز ادا کر رہے ہوں تو یہ زوال کا وقت ہے کیا، اور دن میں کتنی دفعہ یہ زوال کا وقت آتا ہے؟ زوال کا وقت تو ایک ہے، ممنوع اوقات تین ہیں۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، 3 وتر پڑ جاتے ہیں عشاء کے بعد، اس کی تیسری رکعت کو کس طرح ادا کیا جائے؟ تیسری رکعت کے اوپر اختلاف ہے شوافے میں بھی اور احناف میں بھی، کہ جب تم وتر ادا کرو تو وتر تمہاری نماز مغرب سے مختلف ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین ٹاک میں خوش آمدید، آپ کا ہوسٹ میاں صوبان احمد۔ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ جب انسان سجدوں میں گرتا ہے تو اللہ کو پا لیتا ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرعی مسائل ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو فالو کریں گے تبھی ہمیں اللہ ملے گا، تبھی ہم اس کی زیارت کریں گے، تبھی ہم لوگ اللہ کو مانیں گے اور نماز کو ادا کریں گے، نہ کہ پڑھیں گے۔ تو اسی حیثیت کے حساب سے، اسی ٹاپک کے لیے، اسی موضوع کے لیے آج ہم نے پھر پروفیسر ابو بکر صاحب کو بلایا ہے۔ حافظ صاحب، آپ کا پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جب امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں الحمد کی، تو پیچھے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ بے ادبی کراتا ہے یا جائز ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، عند الاحناف تو آپ امام کے پیچھے جب نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کی قرات آپ کی قرات ہے، یعنی آپ کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ امامت فرمائی، آپ تلاوت فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے تلاوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو نماز کے دوران مجھ سے جنگ کر رہا تھا، یعنی تکرار جو ہے وہ بے ادبی ہوگی۔ جب امام کی ابتدا میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر نماز کی امام کی قرات ہی آپ کی قرات کنسیڈر ہوتی ہے، اس لیے آپ کو الگ سے پیچھے پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، تو آپ کا اس کی ابتدا میں کھڑے ہونا، سننا، تاکہ رحم کے حقدار قرار دیے جائیں، یہ ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اچھا کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں امام کے پیچھے پڑھنی ہیں اور کون سی نہیں پڑھنی۔ جب آپ نماز کے لیے شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر آپ نماز شامل ہو رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو قرات کا حصہ ہے جس میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد قرات ہے وہ امام کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جن نمازوں کے اندر جہری قرات ہے، بلند آواز سے، ان میں تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، تو جن میں سری قرات ہے ان میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اٹ از ناٹ ٹرو، آپ اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام کی جب ابتدا میں آ گئے تو شروع والی ثنا کے علاوہ آپ پیچھے خاموش رہیں گے، سماعت کرتے رہیں گے۔ امام جو قرات کرے گا وہی مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ارکان میں تسبیحات پڑھنی ہے وہ اپنے طور پہ مقتدی پڑھے گا۔ صرف قرات کا جو معاملہ ہے اس میں تخصیص ہے کہ وہ صرف امام کے لیے ہے۔ اگر جماعت میں کوئی بندہ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اس نماز کو، باقی نماز کو کیسے ادا کرے گا؟ جی، اگر تو 2 رکعت ہے تو پھر امام کے ساتھ جتنی رکعتیں اس کو مل جائیں وہ ادا کرے گا۔ اگر 4 رکعت ہیں تو باقی 3 ادا کرے گا، اور پھر آخری رکعت میں کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا۔
جو اس کی باقی رہ گئی تھی. یہ نماز کو مکمل کرنے کا طریقہ. اگر 2 رکعتیں ہیں تو وہ اپنی پہلے دوسری رکعت جو امام کی اقتدا میں اس نے اچھا پڑھ لی. پہلی رکعت جو ہے وہ کیسے ادا کرے گا, کہاں سے شروع کرے گا؟ یہاں پہ بڑے لوگ کنفیوز ہیں. پہلی رکعت کو جب کھڑا ہوگا تو وہ پہلے ثنا پڑھے گا, پھر سورۃ الفاتحہ, پھر وہ اس کے ساتھ نماز کے قرات لگائے گا. یعنی یہ تینوں چیزیں پہلی رکعت کی جو ہیں وہ پڑھ کے پھر اس کے ساتھ ہی باقی ارکان ادا کرے گا. یہاں پہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ دیکھا جائے تو یہ چوتھی رکعت بن رہی ہے اور چوتھی رکعت میں تو صرف سورہ الفاتحہ ہوتی ہے, اس میں قرات نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے. آپ کی جو رکعت مس ہوئی ہے وہ پہلی ہے, آپ کی چوتھی رکعت مس نہیں ہوئی. آپ کی پہلی رکعت مس ہوئی ہے, فرض نماز کی بات کروں تو آپ نے چوتھی رکعت میں جا کر اس کو, جب آپ کی تو چوتھی بن رہی ہے لیکن ہے پہلی, تو آپ نے ساری چیزیں پڑھنی ہیں, ثنا بھی پڑھنا ہے, فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ قرات کو بھی ملانا ہے. اگر کسی کی 2 رکعتیں مس ہو گئیں, 4 رکعتیں ہیں, اب وہ کھڑا ہو گیا تو پہلے وہ پہلی ادا کرے گا یا دوسری ادا کرے گا؟ پہلے پہلی ادا کرے گا, پھر دوسری ادا کرے گا. پہلے پہلی مس ہوئی ہے, پھر دوسری مس ہوئی ہے, تو تیسری اور چوتھی تو ابتدا میں ادا ہو گئی, تو اس کے بعد باقی 2 جو رہ گئی ہیں وہ ادا کی جائیں گی. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے اکثر لوگ, ہم لوگ کہیں جا رہے ہوں, چند دوست جا رہے ہوں, پھر رہے ہوں, تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, تم کھڑے ہو جاؤ جماعت کرا دو, تم کھڑے ہو جاؤ جماعت کرا دو. ایسا عمل کیا ٹھیک ہے کہ امامت کے کچھ فرائض ہیں, کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کچھ احباب کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے, ایسی صورت میں جو موجود لوگ ہوں گے ان میں سے شرائط کو دیکھا جائے گا کہ زیادہ شرائط کن میں پائی جا رہی ہیں, اس کو بطور امام آگے کھڑا کر دیا جائے گا. یعنی اس میں کیا ہے, مسلمان ہونا, عاقل اور بالغ ہونا, مرد ہونا, چونکہ عورت امامت نہیں کروا سکتی. امامت کے ساتھ پھر ان میں دیکھیں کہ قرات سے کس کی سب سے اچھی ہے. جو قرات قرآن پاک میں لہنے جلی نہیں کرتا, بڑی غلطی نہیں کرتا, اس کو پھر آپ آگے کھڑا کر سکتے ہیں, چونکہ اس نے قرات کرنی ہے نماز کے کوئی اندر. لباس کا بھی ہوتا ہے کہ کس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو جماعت کرا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں بھی ذہن نشین رہے, چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو اس ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. البتہ یہ شرائط میں سے نہیں ہے. یہ ہوتا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا قاری بھی ہے, مسلمان ہے, عاقل بالغ ہے, باقی ساری شرائط ہیں, تو ہم کپڑے کی وجہ سے صرف اس کو پیچھے نہیں کر دیں گے, ٹھیک ہے. یا بعض اوقات کیپ کی وجہ سے کہ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو ہم پیچھے نہیں کر دیں گے. باقی شرائط چونکہ وہ زیادہ ضروری ہیں کہ آپ دیکھیے نا, اس کی نسبت اگر ہم اس شخص کو کھڑا کریں جس کی قرات ہی ٹھیک نہ ہو, چاہے اس نے لباس اچھا پہنا ہے, لیکن قرات غلط کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. کپڑے اگر صحیح نہیں بھی ہیں, چونکہ جو ستر عورت ہے وہ مرد کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے. مجبوری کے عالم میں اگر صرف اس نے اتنا بھی ڈھانپا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے کپڑے کی شرط اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی قرات کی ہے. اس کے بعد جو مسائل زیادہ جانتا ہو, طہارت کے, وضو کیسے کرنا ہے, طہارت کیسے ہوتی ہے, کون سی چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل کہ کون سی چیزیں نماز میں فرض ہیں, کون سی سنت ہیں, کون سی واجب ہیں, کون سی اضافی ہیں, تو یہ چیزوں کو اگر وہ اچھے طریقے سے جو سمجھتا ہو وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے. تو جتنے دوست بھی ہوں, جتنے بھی ساتھی ہوں, اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ ان معاملات میں کون اچھا ہے تو اس کو آگے کھڑا کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ سنتے موقع ہوتے ہیں, کچھ غیر موقع ہوتی ہیں, کچھ نفل ہوتے ہیں. 4 غیر موقع سنتے پڑھنے کا طریقہ کیا وہی ہے جس طرح موقع سنتوں کا پڑھنے اس کا میں طریقہ؟ ڈفرینس آف اوپینین ہے. احناف کے ہاں تو 4 غیر موقدہ جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو نوافل کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. نوافل کی طرح مراد یہ ہے کہ 2 نفل جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی 4 غیر موقدہ پڑھی جائیں گی. صرف کیا فرق آئے گا کہ درمیان میں آپ سلام نہیں پھیریں گے, آپ رب جعلنی مکمل پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک دوسری رکعت میں. اس کے بعد آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے, یعنی 2 نفل لیکن کمبائن پڑھیں گے. یہ غیر موقدہ کا طریقہ ہے احناف کے ہاں. باقی جو مکاتب فکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ چاروں کو جب اکٹھا پڑھنے ہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے سنت موقدہ پڑھتے ہیں. اچھا, زوال کا وقت کہا جاتا ہے, زوال کا وقت ہے, ابھی ایسے نہ کرو, زوال کا وقت ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں قرآن بھی نہ پڑھو, زوال کا وقت ہے. سجدوں کا تو حکم تھا. یہ زوال کا وقت ہے کیا, اور دن میں کتنی دفعہ یہ زوال کا وقت آتا ہے؟ اچھا, زوال کا وقت تو ایک ہے, ممنوع اوقات 3 ہیں. ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے,
اس کے بعد کا وقت ہے وہ کچھ منٹس ہوتے ہیں، ایک غروب آفتاب سے پہلے کے کچھ منٹس ہیں، اور زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج بالکل آپ کے 90 ڈگری کے اوپر آپ کے سر کے اوپر آ جائے، یعنی آپ دھوپ میں کھڑے ہوں تو آپ کا سایہ جو ہے نہ دائیں نکلے نہ بائیں نکلے، یہ ایگزیکٹ پوزیشن جب ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت۔ یہ بھی کچھ منٹس ہوتے ہیں جن میں ممانت ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، یہ 3 اوقات ان کی عبادت کے اوقات ہیں۔ وہ سورج جب چڑھتا ہے تب بھی وہ اس کو پوجنے کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے زوال کے وقت میں وہ اس وقت بھی کرتے ہیں، اور غروب آفتاب سے بھی پہلے جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات اس لیے اسلام کو نے منع کیے تاکہ ہم میں اور ان میں سملیرٹی نہ آئے، فرق کرنے کے لیے، ڈفرینس کرنے کے لیے، کہ ہم ان کی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں فرق کر دیا ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز یعنی سجدے والی کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نماز فجر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، سب سورج طلوع ہو جائے گا، اس وقت اوبویسلی کوئی پڑھے گا تو نفل ہی پڑھے گا۔ اس کے بعد جب سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہے اس وقت بھی کسی نماز کا وقت نہیں ہے، وہ بھی نفل ہی اس وقت بھی ادا ہوں گے، تو نفلی عبادت نہیں کر سکتا۔ عصر کے بعد اگر نماز عصر رہ گئی آپ کی اور سورج غروب ہونے والا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی بجائے اس کو لیٹ پڑھنے کو پریفرنس دینی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب وقت نہیں رہا تو وہ نماز ادا کر لے، چونکہ اس نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں تو صرف اشتباہ ہے نا، کسی سملیرٹی سے بچنے کے لیے اسلام نے منع کیا، تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی نماز اگر آپ کی ڈیلے ہو رہی ہے کسی شرعی سبب کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اس کو جلدی سے پڑھ لیں، چھوڑیں نہیں، کیونکہ چھوڑنے کے اوپر سزا زیادہ ہے۔ ہمارے کنسیپٹ ہے لوگ قرآن شریف پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، کوئی بھی قسم کی عبادت سے منع فرماتا ہے، سجدوں کے علاوہ بھی محفل ہو رہی ہے یا ذکر ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی زوال کا وقت ہے خاموش ہو جاؤ، تو اس میں چھوٹ ہے یا پھر آپ عبادت اپنی دیکھیں کر یہ سکتے ہیں؟ ایگزیجریشن ہے، لوگ مبالغہ رائی کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف وہ عبادات، اس کی بھی میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے کہ سجدے والی عبادت کیوں نہیں کر سکتے، کہ ہماری سملیرٹی نہ ہو جائے، ہم متشابہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کے جو سورج کی عبادت یا پرستش کرتے ہیں، صرف یہ وجہ ہے۔ ادروائز قرآن پاک کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، آپ 24 گھنٹوں میں جس وقت چاہیں باوضو ہو کر، معطر ہو کر، اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس وقت قرآن میں سجدہ آ گیا، ہاں اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اس وقت قرآن پاک پڑھیں تو سجدہ آپ کے لیے فوراً کرنا لازم نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے ہی وہ کچھ منٹس کا ہے وہ وقت گزر جائے تو آپ وہ سجدہ ادا کر لیں۔ اچھا فجر کی نماز کے فرض پڑھ لیے یا عصر کی نماز کے فرض پڑھ لیے ہم اس کے بعد وقت موجود ہے، زوال کا نہیں ہوا ابھی، اس کے بعد ہم پرانی کوئی نماز لوٹا سکتے ہیں یا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نفل جہاں تک بات ہے تو نفل سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سنت ادا کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ فرض کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو سنت اور فرض کے درمیان نوافل، اس سے علماء نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہاں ایسے وقت ہوں جس میں یعنی جس میں سنتیں ادا کرنے سے پہلے اگر آپ نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں ضرور پڑھیے، اس سے پہلے کوئی نماز قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے۔ قضا نماز بھی صرف یہ 3 ہی جو اوقات ممنوع ہیں ان کو چھوڑ کر کسی وقت بھی ادا ہو سکتی ہے۔ اکثر علماء کرام کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے فجر کے فرض پڑھ لیے ہیں تو اب ٹھہر جاؤ، اب قضا کوئی نہ لٹاؤ، عصر کے پڑھ لیے، باقی نمازوں کے بعد آپ لٹا سکتے ہیں۔ ایسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ دونوں وہ اوقات ہیں جن میں نماز ممنوع ہے۔ فجر کے بعد جیسے ہی آپ فرض ادا کریں گے تو اب آگے وقت ہے طلوع آفتاب کا، تو آپ اس میں نہ شامل ہو جائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ قضا نماز کی طرف بھی نہ جائیں۔ اور عصر کے بعد بھی یہی سملیرٹی ہے کہ آگے وقت شروع ہو جانا ہے آپ کا وہ والا جس میں سجدے کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قضا کی نماز جو ہے وہ نماز عصر کے بعد نہ پڑھیں۔ 3 وتر پڑھ جاتے ہیں عشاء کے بعد، اس کی تیسری رکعت کو کس طرح ادا کیا جائے؟ اچھا تیسری رکعت کے اوپر اختلاف ہے شوافے میں بھی اور احناف میں بھی۔ جو احناف کا طریقہ ہے پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میجورٹی پاکستان کے اندر جو ہے وہ احناف کے فالوورز ہیں۔
تو طریقہ یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم وطر ادا کرو تو وطر تمہاری نماز مغرب سے مختلف ہو۔ اب مختلف کیسے ہوں، احناف نے اس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا کہ آپ 3 رکعتیں ہی پڑھیں، لیکن تیسری رکعت میں جب آپ جائیں تو آپ ثنا بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز مغرب میں ثنا نہیں ہے، اس میں آ گئی، اس میں صرف سورہ الفاتحہ، اس میں سورہ الفاتحہ بھی آ گئی۔ نماز مغرب میں آگے قرات نہیں ہے، لیکن وطر میں قرات بھی آ گئی۔ اس میں دعائے قنوت نہیں ہے نماز مغرب میں، اس میں دعائے قنوت بھی آ گئی۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، یہ ڈفرنس کر رہی ہیں وطر کا اور نماز مغرب کا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اب ڈفرنس ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو گیا ہے، اب لہٰذا اسی طرح سے یعنی 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، صرف تیسری رکعت میں یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اب دونوں میں سملیرٹی نہیں رہی، حضور کی حدیث پر عمل ہو گیا، اب آپ آگے کنٹینیو رکھیں۔ شوافی اس سے ڈفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت ادا کر لیں، 2 رکعت ادا کر کے پھر آپ 1 رکعت الگ سے ادا کریں تاکہ نماز مغرب میں اور وطر میں فرق ہو جائے۔ تو وہ فرق کس طرح سے کرتے ہیں، ان کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے اور احناف کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب اور وطر میں فرق کرو، تو وہ اس طرح سے فرق کرتے ہیں، احناف کے ہاں اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے۔ تو دوسری رکعت کس طرح اس کی ادا ہوتی وطر کی؟ وہ اسی طرح ہوگی، دوسری رکعت ادا کریں گے۔ شوافی تو کہتے ہیں کہ آپ سلام پھیر دیں گے مکمل کر کے، احناف کہتے ہیں کہ صرف تشہد پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں جو فرق ہیں آگے ان کو مد نظر رکھیں گے۔ اچھا، اکثر یہاں پہ شروع سے بتایا جاتا ہے جی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو دعائے قنوت کی بجائے، اور لوگوں میں وہ ہے کہ جو آسان ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ اس طرح کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دیکھیے، یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو جائے، یعنی لمیٹڈ ٹائم کے لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ جان بوجھ کر ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں کرنی، صرف وہ ٹائم جتنا ٹائم آپ کو دعائے قنوت یاد کرنے میں لگ رہا ہے اتنے ٹائم فریم کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں، جو صحیح طریقہ ہے وہ دعائے قنوت ہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور آپ کے سنت سے ثابت ہے، تو اسی کو کرنا چاہیے۔ روشنی کا نماز کے وقت ہونا کتنا ضروری ہے؟ سجدہ نظر آئے، کتنی روشنی ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن اس میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اجالے میں نماز ہونی چاہیے تاکہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ عیاں ہوں۔ البتہ اس میں یہ عذر نہیں ہے کہ اگر آپ نے اندھیرے میں نماز ادا کی تو وہ ہوگی ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے چونکہ آپ نے سارے ارکان، وضو طہارت کے جتنے ارکان ہیں وہ پورے کیے، نماز کے ارکان پورے کیے، نماز ہو گئی۔ صرف جو روشنی کا معاملہ ہے وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں آتا ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ روشنی کے اندر نماز پڑھیں تاکہ آپ عیاں ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی آفت پیش نہ آئے۔ اکثر لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سرور ملتا ہے نماز کا، تو علماء کرام کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ علماء یہ نہیں کہتے کہ جائز نہیں ہے، علماء کہتے ہیں آسان طریقہ جو حضور کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جب نماز ادا کی ہے تو آپ اس طرح سے آنکھیں بند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس نے منع کیا ہو کہ آنکھیں نہیں بند کرنی ہے، کھولنی ہے۔ ہاں، سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ قیام میں ہوں تو سجدہ کی جگہ پھر اللہ کو دیکھیں۔ پسند ہے، اللہ کو پسند، مومن کے معراج ہے تو مرضی بھی رب کی ہوگی نا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہے کہ سامنے شیشہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عکس بھی دیکھ رہے ہیں، عکس کو سجدہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ گھر میں نماز ادا فرمانے لگے تو آپ نے سامنے دیکھا کہ پردے لٹک رہے ہیں اور ان پردوں کے اوپر کچھ تصاویر تھیں، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے فرمایا کہ آپ ان پردوں کو ہٹا دیں، تو آپ نے وہ پردے ہٹا دیے اور بعد میں آپ نے وہ تکیے بنا لیے اور وہ کپڑا جو ہے وہاں پہ استعمال ہوا، تو صرف جو ہے نماز میں خلل سے روکنے کے لیے، تاکہ انسان جب کھڑا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جہاں پہ شرک بہت کامن تھا، تو اس چیز سے اشتباہ سے بچانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سامنے کچھ بنا ہوا ہے تو اس کی عبادت ہو رہی ہے،
تو اس اشتباہ سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے ہٹا دیے اور ویسے نماز ادا فرمائی. اسی طرح اگر کوئی ہمارا عکس سامنے آتا ہے یا شیشہ ہے، کوشش کریں اس کو ڈھانپ دیں، اس کو ڈھانپ کر پھر آپ نماز پڑھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ شیشے کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں آپ شیشے کو اگر تو ٹرن اوور کر دیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کو کور کر دیں تاکہ نماز کے دوران وہ عکس آپ کے سامنے نہ ہو. اچھا، بچپن کے اندر مجھے یاد ہے کہ نماز پڑھتے وقت نہ بڑے کیا کرتے تھے، کمرے میں کہیں بھی تصویریں اتار دیتے تھے. کہتے ہیں کہ جس دیر تصویر ادھر نماز نہیں ہوتی. ان کی ایک کنسیپٹ تھا، جدھر تصویر ادھر نماز نہیں ہوتی. وہ بھی ایگزیجریشن ہے. وہ اس وجہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حدیث میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ نے پردے اتروا دیے، اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اب دیکھیے اگر تو کسی بھی جگہ پر تصویر سے ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی کپڑے کے وہ تکیے بنا کے کمرے میں نہ رکھتی، تو پھر تو وہ یوٹیلائز ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہ صرف اشتباہ سے بچنے کے لیے، سامنے کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے تصویر. اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ تشدد پسندانہ رویہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصویر ہی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ وہ احادیث لیتے ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خلقت کی تخلیق سے منع کیا، جیسے ہاتھ سے اسٹیچو بنانا یا ہاتھ سے ایسی چیزیں بنانا جن میں انسان روح ودیت نہیں کر سکتا. تو حضور کی ممانت تو ایسی مورتیوں کے لیے تھی، تو وہ مورتیوں کا کانسیپٹ جو ہے تصاویر میں بھی لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ان سے ہی مشابہت رکھتی ہیں، لہٰذا تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے بغیر کسی شرعی عذر. ویسے انہیں اپنی لگائی ہوتی ہے گھر میں بھی، لیکن لوگوں کو منع کرتے ہیں. نہیں، وہ ان کے نزدیک جیسے پاسپورٹ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، آئی ڈی کارڈ، جہاں پہ بہت مجبوری ہو گئی، وہ کہتے ہیں وہاں پہ درست ہے، ادروائز رہنے دیں. تو دیکھیے ہم یہ جو دین ٹاک کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں ایک تصاویر ہی ہیں، تو سوشل میڈیا اور یہ وغیرہ. تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، ویسے تصاویر کے اوپر ان کا خیر آ جاتا ہے موقف. تو بہر طور یہ مشابہت نہیں بنتی ہے. حضور نے ان چیزوں سے منع کیا تھا جو مورتیاں ہوتی ہیں، جو ہاتھ سے تخلیق کی جاتی ہیں، تو ان کو بنانے سے منع کیا گیا ہے. اچھا، آج کا آخری سوال. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض کریں بارش ہو رہی ہے، کوئی چھینٹ کیچڑ لگ جاتا ہے ہمارے کپڑے کے اوپر، تو کیا نماز ہو جاتی ہے کہ پہلے اس کو دھونا پڑے گا کپڑے کو؟ ویری کرتا ہے. دیکھیے اگر تو صرف کیچڑ ہے، غالب گمان تو یہی ہوگا کہ مٹی تو ویسے اس کا جنس جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، لیکن چھینٹے جب اڑے ہیں اس میں کوئی نجاست تھی یا نہیں تھی، ہمیں اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. تو اس شک کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے آپ پہلے اس کو 3 مرتبہ دھو لیں تاکہ وہ پاکی کی حالت میں آ جائے، تاکہ آپ نماز سکون سے ادا کر سکیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں جتنی گندگی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دھرم کے جتنی گندگی ہو. نہیں، ایک درم ہی ہے. ایک درم یہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سامنے رکھیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جتنی چیز رک جائے، اگر اس سے زیادہ غلاظت آپ کے کپڑوں پر لگے گی تو وہ نجس ہوگا. اس سے کم ہے اگر، تو پھر اس میں نماز وغیرہ اتنا ہو ہی جاتی صحیح صاف کرنا دھونا پڑتا ہے. صرف اتنا ہی صحیح دھونا ہے جس پر اکثر وہ لوگ پورے لگی. کپڑے کہتے ہیں ناپاک ہو گئے پھینک دو. اکثر لوگ تو نماز کے لیے کپڑے بدلتے ہیں تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں چونکہ شرمگاہ کا واضح ہو جانا، تو اس میں کراہت ضرور آ جاتی ہے وضو میں، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ صاحب، آپ محبتوں کا شکریہ، آپ آئیں اور لوگوں تک جو ہے اسلام کا، نماز کا صحیح طریقہ بتایا. آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہی ہے جس نے ہمیں رب سے ملانا ہے. آج دیکھیں، نماز پڑھنا نہیں ہوتا، نماز ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ کے حضور اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے. جس طرح خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے دن گئے تھے نا، ایسے ہی یہ ہمیں تحفہ ملا کہ ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا پیار حاصل کرتے ہیں. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا نور اترتا ہے ہمارے اوپر. تو ہم کیوں نہ اس کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے ہمارے نبی نے فرمایا. اور ہم سب کوشش کریں اپنی نماز کو بہتر کریں، نماز کو سیکھیں، دعائے قنوت کو سیکھیں، غلطیاں دور کریں. جزاک اللہ.